کل اگر پی ٹی آئی الیکشن جیت بھی جائے, زیادہ سیٹیں بھی لے کے جائے, تو پھر یہی کوشچن مارک ہوگا کہ جی یہ تو پروٹیسٹ چلا رہا تھا, پیپلز پارٹی بھی پروٹیسٹ کر رہی تھی, نون لیگ نے تو گھیراؤ بھی کیا تھا, تو کیسے آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن فیئر ہیں؟ تو کوشچن مارک ان کے اوپر بڑا آئے گا, ان کے الیکشن کے اوپر, جیسے وفاق میں ہوا تھا اسی طرح یہاں بھی سلیکٹڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مہتاب الرحمان. آج میرے ساتھ موجود ہیں, شریک گفتگو ہیں, گلگت بلتستان کے سینئر صحافی ہیں شبیر میر صاحب, جو گلگت بلتستان کی جو موجودہ جو حالات ہیں الیکشن کے حوالے سے ان پر ان کی گہری نظر ہے اور مختلف پروگرامات بھی کرتے رہتے ہیں. آج ہم میر صاحب سے بھی کوشش کرتے ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں آنے والے انتخابات کے حوالے سے ان کی کیا اوپینین ہے اور کیا رائے رکھتے ہیں. میر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو کیا سمجھتے ہیں سر, گلگت بلتستان میں ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ایک طرف وفاقی وزیر بھی گلگت بلتستان میں موجود ہیں, انتخابی ضابطۂ اخلاق بھی ہے, پرائم منسٹر نے بھی وزٹ کیا, نون لیگ کا بھی آج رد عمل آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن پرامن شفاف ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی, آج کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نے باقاعدہ ایک احتجاج ریکارڈ کروایا. یہ احتجاج تھا چیف الیکشن کمشنر کے آفس کے باہر. اس پہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ گھیراؤ والی بات تھی. تو آپ کا جو سوال ہے بنیادی طور پر کیا پرامن الیکشن ہوں گے, یہی سب سے بڑا کنسرن تھا کہ پاکستان مسلم لیگ اور جو دیگر پارٹیاں ہیں ان کو یہ بڑی تشویش ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہو رہے. اس کی بڑی وجہ جیسا آپ نے بھی بتائی, پرائم منسٹر کا وزٹ تھا, پھر گنڈاپور صاحب آئے, اور ایک نہیں 24 حلقوں کا پروگرام ہے ان کا. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کا ایک ضابطۂ اخلاق ہے, اس کے تحت یہ لوگ اب آ کے دورے کر کے اعلانات نہیں کر سکتے ہیں, یہ قانون کہتا ہے. اس کے کاؤنٹر میں یہ جو مختلف لوگ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ جی قائرہ صاحب آئے تھے اس زمانے میں, پھر جی برجس طاہر صاحب آئے تھے, تو اس وقت وہ قانون لاگو نہیں تھا. یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال تو آج جو تھا حافظ الرحمان بار بار اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ اگر پرامن ماحول میں الیکشن کروانے ہیں تو قانون کی جو پاسداری ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا. جو دھرنے کا مقصد بھی یہی تھا. اب دیکھیں اگر اس میں کوئی ایسی بات ہو جاتی, کوئی وائلنس کی طرف چلا جاتا, تو پھر الیکشن ظاہر پرامن نہ ہو تو سوالیہ نشان تو پہلے ہی کھڑے کر رہے ہیں, تو اس پہ اور زیادہ سوالیہ نشان ہوں گے. میر صاحب, اگر انتخابات میں ایک ضابطۂ اخلاق بنایا تھا, تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے بنایا تھا, ایک طرف یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نے بھی لکھ کر دیا تھا کہ ہم وہاں سے اپنی وفاقی قیادت کو گلگت بلتستان لے کر نہیں آئیں گے. وہ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو وائلیشن یہاں سے ہوئی ہے, تو اب اس کے رد عمل میں ہم نے اپنے قائدین کو یہاں بلایا, اور وہ وفاقی وزیر ہے جس نے کل میرے خیال آپ بھی تھے وہاں پہ, اس نے کہا کہ بھائی مجھے کون روک سکتا ہے گلگت بلتستان آنے سے. تو یہ تھریٹ بھی وہ کر رہا تھا ساتھ ساتھ, اور دوسری طرف ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے وفاقی قائدین کو کیوں لایا. یہ انتخابی ضابطۂ اخلاق پہلے بنایا گیا تھا جس میں سارے جو ہے پارٹیوں کے دستخط موجود ہیں, تو ان کو کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے بلاول کو لے کے آنا, پھر ابھی آگے مریم نواز بھی آ رہی ہے اور دیگر جو جماعتیں ان کے قائدین بھی آ رہے ہیں. لکھ کے کیا دیا تھا اس کا آنیسٹلی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس میں ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا, اس پہ تو ضابطۂ اخلاق کے اوپر دستخط ہوئے تھے. لیکن اس میں دیکھیں اپوزیشن کو کبھی آپ بین نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے جو لیڈران ہیں ان کو لے کے آئے, کیونکہ ان کے پاس کوئی آفس نہیں ہوتا, آفس ہولڈر نہیں ہے, پبلک آفس ہولڈر. اب اگر مریم آ رہی ہیں یا بلاول آئے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ کوئی آفس, کوئی منسٹر ہیں, کوئی چیف منسٹر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے نا یہ. تو یہ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, یہ اعلان کر رہے ہیں تو کیا دیں گے مجھے بتائیں. کوئی ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ دے سکتے ہیں روپے کا؟ نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے جو قائدین ہوتے ہیں وہ ان کا آنا نہیں روک سکتے ہیں. آپ وہ کوئی ضابطۂ اخلاق آپ بنائیں تو بھی وہ ضابطہ نہیں ہوگا. تو اس پہ جو لوگ انفلوئنس کر سکتے ہیں, جو مثال کے طور پر گنڈاپور صاحب کے اوپر اس لیے اعتراض ہے, وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم ضلع بنائیں گے, میرے قلم کے نیچے ساری طاقت ہے, جتنے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو جتنے آپ دیکھیں نا, وہ منسٹر ہیں وہ دے سکتے ہیں نا, تو منسٹر دے سکتے ہیں, مریم نہیں دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اپوزیشن میں جو بھی ہے وہ نہیں دے سکتا ہے, حکومت میں جو ہے وہ دے سکتا ہے. تو ڈیفرنس ادھر یہ ہے. میر صاحب چلے گنڈاپور صاحب کا دورے کا تو سمجھ آیا ہے کہ وہ جو اعلانات بھی کر رہے ہیں, میرے خیال سنا ہے کہ کل پرسوں ان کا یاسین میں بھی جلسہ ہے, وہاں وہ ضلع کا نوٹیفیکیشن بھی لے کے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک طرف, لیکن پرائم منسٹر کا جو دورہ ہوا گلگت بلتستان کا, اس دورے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا پرائم منسٹر کا دورہ گلگت بلتستان انتخابات پر اثر انداز ہو سکتا ہے, یا اس کے کیا مطلب اس کے جو ہے نتائج نکل سکتے ہیں انتخابات کے حوالے سے؟ جیسا کل انہوں نے جو صوبے کے حوالے سے بھی وہاں پہ بات کہی, لیکن کوئی ڈیولپمنٹ اسکیموں کا اعلان انہوں نے نہیں کیا. گلگت بلتستان کے عوام کو اور کیا چاہیے صوبہ ہو تو دیکھیں, سب سے بڑے مطلب سب سے بڑا مسئلہ تو 73 سالوں سے تو یہی ہے کہ صوبے کا اعلان اس سے پہلے بھی بہت سارے وزراء نے بھی کیا ہے. پرائم منسٹر کا اعلان اور عام لوگوں کے اعلان میں فرق ہوتا ہے. وہ بھی نواز شریف نے بھی تو کیا تھا, انہوں نے کمیٹی بنائی تھی پورے الیکشن سے قبل.
क्या लोगों को ये पता नहीं है कि मतलब इलेक्शन से पहले साबिक प्राइम मिनिस्टर ने भी देखिए नवाज शरीफ कब आए थे, उनके आने की डेट एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कम से कम कोई 2 महीने का फासला था उसके बीच इलेक्शन और उसमें। अब आज क्या मतलब 15 दिन पहले इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, एज प्राइम मिनिस्टर वो आ सकते हैं, और ये पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का योम आज़ादी भी था, इत्तफाक से वो उसमें आए। लेकिन मसला ये है, देखिए गिलगित बल्तिस्तान जैसी छोटी जगह में एक प्राइम मिनिस्टर आए और वो 2 लफ्ज़ ही कहे, बहुत बड़ी बात होती है, और वो तो सुबह के ऐलान करके गए। मुझे बताया खुद डॉक्टर इकबाल ने कहा मैं पार्टी इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि उस पार्टी में सुबह बन जाएगा, इम्कानात हैं। तो अगर आपका लीडर कोई छोड़ के जा सकता है तो आम कारकुन तो वो माइल हो सकते हैं ना। इसलिए कहा जाता है कि ये जो मखसूस दिन होते हैं इसमें आप लोग मेहरबानी करके तशरीफ़ ना आएँ, आगे पीछे आप आ जाएँ, प्राइम मिनिस्टर मोस्ट वेलकम, इधर आके बैठे। हमें कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी मिनिस्टर आ जाए, क्या बुरा है। हमारे लिए, हमारे जैसे इलाके में जहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी इतनी नहीं होती है, इनकी वजह से बहुत देखें शऊर आ जाता है लोगों में, बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं। तो जो आपका सवाल है, प्राइम मिनिस्टर के आने से फ़र्क बहुत पड़ता है। अब ये जो आपकी पूरी मशीनरी है, क्या ये नहीं समझती कि प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की? जाहिर है वो एक तो डायरेक्ट आप कहते हैं ना कि आप ये काम करें, एक बगैर कहे भी समझा देते हैं बहुत कुछ, तो आना मानीखेज़ है ये, बगैर कोई मतलब। मीर साहब, एक आप गिलगित बल्तिस्तान में जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा शेड्यूल हुआ, फिर सिकरदू में उसके जलसे हो गए, तो लोगों का यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये होता था कि अभी पीपल पार्टी की बिल्कुल एक मकबूलियत हो गई है यहाँ पे, शायद वो आगे इंतखाबात में लीड करे और यहाँ हुकूमत बनाए। क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा और फिर गंडापुर के दौरे के बाद पीपल पार्टी इस वक्त किस पोजीशन पर है? देखें, शायद बहुत सारे हमारे सुनने वाले मेरी इस बात पे नाराज़ भी होंगे, लेकिन मेरी अपनी एक असेसमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी आपकी सिटिंग गवर्नमेंट होती है ना, उसके लोग उसकी तरफ हमारे लोगों का वैसे भी झुकाव होता है, और ऐसे में फिर बिटवीन द लाइंस कहें या आप ओपनली कहें, आपके मिनिस्टर साहिबान यहाँ के कैंपेन करते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, हमारे लोगों को सूबे का लालच बहुत बड़ा होता है। बेशक बिलावल के साथ मोबिलाइजेशन बहुत हुई है, शायद अगर पहले पीपल्स पार्टी 3 सीटें अगर जीतती थी तो अब 6 हो, मुमकिन है 5 हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होगा इससे, वो कोई अक्रॉस द बोर्ड तब्दीली नहीं आएगी। वो आ सकती है आपकी सिटिंग गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर साहब। देखें ना, हमने माजी में नहीं देखा, कायरा साहब आए यहाँ आके बैठे रहे, फिर कैसे लोगों ने, और ये जो आपकी पूरी मशीनरी है ये बिल्कुल सीधी हो जाती है, फिर ये समझ जाती है कि ये आके क्यों बैठे हैं। अब जो आए थे बिरजिस ताहिर साहब, हमें पता है कि उनके आने से कितना फ़र्क पड़ा था। ये जो आपकी चीफ सेक्रेटरी साहब और जो डीसी साहिबान मुख्तलिफ ज़िलों में होते हैं, ये फिर इनमें इतनी तड़ होती है कि ये तड़ भी छोड़ें, ये ड्यूटी यही है, इन्होंने ओबे करने हैं जो आर्डर्स आते हैं। अब आर्डर्स बिल्कुल लिख के नहीं आते हैं कि जी आपने हाँ ये नोटिफिकेशन है आप जाके वोट, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कम्युनिकेट करने के। तो गंडापुर साहब ऐसे नहीं आए, 24 हल्कों में ऐसे नहीं जाएंगे, और चीफ सेक्रेटरी साहब क्या इनके अहकामात ना मान के इनकी बचत हो सकती है। चीफ मिनिस्टर ने भी कहा ना कि हम इनके अहकामात को कैसे जो है नहीं मान सकते हैं, जाहिर है वो तो अंडरस्टूड बात है। तो मीर साहब, फिर आपका इलेक्शन एक 2017 की जब गिलगित बल्तिस्तान में वायलेशन हो रही है, यहाँ पे इस वक्त एक पार्टी का लीडर गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, हमने तो कहीं नहीं देखा है कि वो इस इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही है उस पर पीपल पार्टी का कोई ऐसा रद्द अमल सामने क्यों नहीं आता है अब तक? इसकी क्या वजह है? पीपल्स पार्टी से इनके कायदीन से हमारी बात हुई है, वो उनका 2 किस्म की अप्रोचेस हैं। एक तो वो अदालत जाएंगे, मेरा ख्याल में कल शायद या आज ये अदालत गए हैं, आज उनकी समाअत तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अदालत की तरफ से इनके हक़ में कोई फ़ैसला आएगा। एक तो ये है। दूसरा, इन्होंने स्ट्रीट प्रोटेस्ट की भी बात की है कि वो भी उसको रूल आउट नहीं किया, वो उसके ऊपर भी सोच रहे हैं। अब मसला ये है कि अदालत की तरफ से क्या कोई फ़ैसला आता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब शायद कोई हरकत करते हैं, ये चूँकि आप एक पीपल्स पार्टी नहीं, आप अपोजिशन जमाते हैं, इसमें नून लीग भी है, आप देखें जमात JUIF की तरफ से भी ये बात हुई है। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि और बिलावल यहाँ पे बैठ के, इनकी मौजूदगी भी बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी बात है, और कायरा साहब यहाँ पे हैं, ये भी इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कर दोनों रहे हैं, सिर्फ तरीके मुख्तलिफ हैं दोनों के। तो आज जो मुस्लिम लीग नून ने जो एहतजाज किया, इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज किया, इसका कोई असर पड़ सकता है क्या आपके ख्याल में? पढ़ना तो चाहिए, मैं ये समझता हूँ। देखें, अगर इसको लाइट लेंगे ना तो हालात मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएंगे हुकूमत के लिए, क्वेश्चन मार्क बड़े निकलेंगे। आज कितने लोग थे, इससे गरज नहीं है मुझे,
آج کتنے ٹائم کے لیے انہوں نے روڈ بلاک کیا، مجھے اس سے بھی زیادہ غرض نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ سمبولک ہو، کوئی گھنٹے کے لیے بند کیا ہو سکتا ہے کوئی 5,000 لوگ ہوں، لیکن پیغام پہنچ گیا کہ جی چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے جو قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، وائلیشن در وائلیشن ہو رہی ہے، اور یہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وفاقی حکومت کے سامنے بالکل بے بس ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ کل اگر پی ٹی آئی الیکشن جیت بھی جائے، زیادہ سیٹیں بھی لے کے جائے، تو پھر یہی کوشچن مارک ہوگا کہ جی یہ تو پروٹیسٹ چلا رہا تھا، پیپلز پارٹی بھی پروٹیسٹ کر رہی تھی، نون لیگ نے تو گھیراؤ بھی کیا تھا، تو کیسے آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن فیئر ہیں؟ تو کوشچن مارک ان کے اوپر بڑا آئے گا، ان کے الیکشن کے اوپر. جیسے وفاق میں ہوا تھا اسی طرح یہاں بھی سلیکٹڈ والا لفظ پھر چلے گا. میر صاحب یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن اس وقت آپ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے. مطلب ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی گلگت بلتستان میں کوئی آیا ہی نہیں ہے، یا کوئی ضابطۂ اخلاق بھی تھا کہ یا نہیں ہے. پچھلے دنوں امین گنڈاپور کا دورہ ہوا، دورہ دھیامر ہوا، ریٹرننگ آفیسر نے ایک نوٹیفیکیشن کیا، آپ سب نے دیکھا، پھر رات کو نوٹیفیکیشن کو واپس لیا گیا. تو اس حد تک یہ الیکشن کمیشن دباؤ کا شکار ہے یا کہ ان کے اختیارات چلتے نہیں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اختیارات تو ان کے پاس پورے ہیں. دیکھیں چیف الیکشن کمشنر ہے، وہ الگ بات ہے کہ کمیشن پورا نہیں ہے. جس طرح آپ پاکستان میں تو اس سے فائدہ تو نہیں اٹھا رہے ہیں جو جماعتیں ہیں؟ نہیں، جماعتیں اس سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں پہ ادارے اتنے مضبوط نہیں ہیں، چاہے وہ جو بھی ادارہ ہو. ہمارا پولیٹیکل پروسیس، ہمارا چیف منسٹر گلگت بلتستان کا شخصیت پہ نہیں جا رہا ہوں، عہدے کے حساب سے آپ دیکھیں کیا اتنا پاورفل ہے جتنا کہ ایک آپ کا آئینی صوبے کا چیف منسٹر ہے؟ نہیں ہے نا. اسی طرح ہمارے وزراء کیا اتنے پاورفل ہیں جتنے کہ اب پنجاب کے یا سندھ کے ہیں. تو اسی طرح ہمارا چیف الیکشن کمشنر بھی کوئی پاورفل بندہ نہیں ہے. تو پھر ہم ان سے ایسا توقع بھی نہیں رکھ سکتے. توقع رکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جس طرح ہو رہا ہے اتنا ہی ہوگا، ماضی میں اسی طرح ہوگا، یہ گریجولی ہوگا. چیف الیکشن کمشنر کبھی بھی رجسٹ نہیں کر سکتے ہیں وفاقی حکومت کے کسی فیصلے کے خلاف. کوشش انہوں نے تھوڑی بہت کی تھی، ایک ریٹرننگ آفیسر نے کوشش کی، لیکن وہ بیک فائر ہوا. اب نوکری کے لالے پڑ سکتے ہیں اگر یہ زیادہ سٹینڈ ہیں، تو ان کے لیے بہرحال جیسے تیسے بس وہ دن گزارنے والی بات ہے. تو میر صاحب یہ بھی گلگت بلتستان میں جو مسلم لیگ کے نون الیکشن میں جا رہی ہے، پیپل پارٹی بھی جا رہی ہیں، پی ٹی آئی بھی تو ہے ہی ہے، تو آنے والے انتخابات میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، کس کی جو ہے ستارے کو چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ویسے ہمارے بہت سارے جو ساتھی ہیں یا کمنٹیٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے زیادہ چانسز ہیں، حکومت بنائیں گے. بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ کہا کہ ہم جشن یہیں پہ بیٹھ کے منائیں گے، حکومت بنائیں گے. لیکن میرے خیال میں ان کے لیے جب تک کہ وفاقی حکومت ہے، جب تک کہ یہاں پہ آ کے کیمپینز ہو رہی ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں، ان کے لیے چانسز کم ہیں. ووٹ پھر جائے گا پی ٹی آئی کے حق میں ہی. اوورال کی بات کر رہا ہوں، حکومت ظاہر ہے یہی بنائیں گے. بہت شارٹ کٹ ہے، اس میں کوئی بڑے سائز بھی نہیں ہے. اچھا میر صاحب، ابھی جو گلگت بلتستان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ نے بات کیا یہاں پہ، ابھی وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان میں دورہ کیا، اعلانات بھی کیا، گنڈاپور نے بھی جن حلقوں میں جانا تھا، جہاں ان کی پارٹی کے لیے ضرورت تھی وہاں تو جا کے وہ گئے ہیں. لیکن ابھی آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر گنڈاپور کے جانے کے بعد یہ پوزیشن تبدیل ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں گنڈاپور صاحب چلے جائیں گے، لیکن بھول نہیں جائیں گے. جا کے دیکھیں، یہاں رہیں وہاں رہیں، یہاں تو آ کے اپنا کام کر کے جائیں گے، وہاں سے نظر رکھیں گے، مانیٹر کریں گے. یہاں پہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے یہ کس کی ہے؟ چیف سیکرٹری کن کے ہیں؟ یہ جو یہاں پہ نگران حکومت ہے کس کی ہے؟ چیف الیکشن کمشنر کس کے ہیں؟ ظاہر ہے یہ کام کریں گے نا، باقی یہ کوئی ایسے تو نہیں بیٹھیں گے. تو ابھی یہ جو بیوروکریسی کی جہاں بات کر رہے ہیں یا الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ گلگت بلتستان میں ابھی جو انتخابات کے لیے جو تیاریاں بیوروکریسی کی ہے یا انتظامی مشینری جس حد تک یہاں استعمال ہو رہی ہے، اس حوالے سے اگر کوئی عدلیہ ابھی جو پیپل پارٹی کی طرف سے گئی ہے، اس پہ آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ عدلیہ کیا اس معاملے کو دیکھ سکے یا کوئی روکنے کے لیے کوئی اقدامات کر سکتی ہے؟ عدلیہ چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں دیکھیں نا، نہیں اسی عدلیہ تو نے پھر آپ کے چیف الیکشن کمشنر کے اختیارات پر بھی سوال اٹھایا تھا. بالکل وہ بھی ایک فیصلہ تھا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماضی کو ہمیں نہیں بولنا چاہیے. 2009 کے الیکشن میں کیا پیپلز پارٹی نے اس طرح انفلوئنس نہیں کیا تھا؟ اسی طرح کیا تھا. 2015 میں کیا برجیش طاہر صاحب آ کے خاموش بیٹھے رہے تھے؟ انہوں نے بھی اسی طرح، اس وقت بھی عدلیہ تھی، آج بھی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدلیہ بھی اپنا کردار ادا کرے گی ایک حد تک، لیکن جب تک وفاقی حکومت اتنی اسٹرانگ جب ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ چھوٹی موٹی چیزیں زیادہ کاؤنٹ نہیں کر سکتی ہیں. اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ آنے سے پہلے، دیکھیں عدالت کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں بھی آرگومنٹس ہوتے ہیں دونوں فریقین کے،
ٹائم لگتا ہے, پھر جا کے کوئی فیصلہ ہوتا ہے. تب تک تو میرے خیال تب تک الیکشن اور ہوں گے, تب تک تو کافی چیزیں ہوں گی, یہ تو ظاہر ہے ٹائم لگنے والی چیز ہے. میر صاحب آخری آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو گزشتہ دنوں یہ حلقتین پر بھی آپ کی بھی گہری نظر تھی, سب کی گہری نظر تھی حلقتین کے حوالے سے. ڈاکٹر اقبال صاحب جو ہمارے مرحوم سے جعفر شاہ صاحب کی وفات کے بعد وہ جا کے فوراً سے پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے, اور بہت ساروں کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی میں وہ اب ٹکٹ لے کے وہاں سے الیکشن لڑیں گے. اور میرے خیال آپ نے کسی پروگرام میں آپ نے سوال بھی کیا تھا کہ اب باہر سے چیف منسٹر کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں, تو اب کیا دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اقبال صاحب کی, کیا اس کو مستقبل کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال صاحب کا مستقبل میرے خیال میں کافی اس کے خواہاں, اس کے جو ایک سوچ جو تھی, ایک چیف منسٹر بننے کی سوچ تھی, ایک تبدیلی لانے کی سوچ تھی. کیلکولیشنز ہوتی ہیں نا ہر سیاستدان کی اپنی, دیکھیں ان کی کہیں ان کے کیلکولیشن ساتھ دھوکہ تو نہیں ہوا, میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں, دیکھیں ان کی ایک تو ان کی اپنی کیلکولیشنز تھی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ادھر سے ادھر جاؤں گا تو ادھر سے, ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ اب میرے لیے راستہ کھلا ہے تو مجھے چیف منسٹر کم از کم, وہ انہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ میں مطلب کسی بھی پارٹی میں نون لیگ میں رہوں گا, یہاں پہ تو کوئی چانس نہیں ہے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی میں دوسری جماعتوں میں چانس ہے, تو وہ اس لیے گئے تھے. لیکن ان کی کیلکولیشنز غلط ثابت ہو گئی ہیں, تاحال غلط ثابت ہے میرے حساب سے. آگے کوئی بڑی انقلاب آتا ہے تو مجھے نہیں پتا, لیکن ڈاکٹر صاحب کا فیصلہ انتہائی غلط تھا, غیر سیاسی فیصلہ تھا, اور جس کے ثمرات اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے آ گئے. اب یہ باتیں پھر لمبی ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحب کے لیے اگر آپ مجھے مختصراً پوچھیں تو مستقبل کوئی نئی پارٹی جوائن کرنا ہو, کسی پارٹی میں نئی پارٹی میں جائیں اور اس میں صدر کے طور پہ وہ جا سکتے ہیں. باقی ان کے لیے اب راستے میرے حساب سے بند ہو گئے میرے خیال. کافی مشکل. بہت شکریہ میر صاحب. ناظرین آپ نے سنا ہمارے شبیر میر صاحب گلگت بلتستان کے موسٹ سینئر صحافی ہیں, جن کا الیکشن کے حوالے سے گہری نظر ہے مختلف حلقوں میں, اور مختلف اضلاع سے لوگ ان کے پاس آ جاتے ہیں. اور یہ آج کل ہمارے جو گلگت بلتستان جو آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کا الیکشن سیل ہے, یہاں پہ ان کی جو ہے بڑی گہری نظر ہوتی ہے اس حوالے سے. تو مہتاب الرحمان کو اجازت دیجیے گا, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.